فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پس ازلہ کہتے ہیں پھسلا دینا، جگہ سے ہٹا دینا، ڈگمگا دینا، جی کسی کو ڈگمگا دینا، اس کو اس کی جگہ سے سرکا دینا، پھسلا دینا۔ فَأَزَلَّهُمَا ان دونوں کو پھسلا دیا، فَأَزَلَّهُمَا پس ان دونوں کو پھسلا دیا، کس نے؟ شیطان۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، عنہا اس سے پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا عنہا اس درخت کے مسئلے میں اس حکم سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اس حکم سے ان شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا عَنِ الشَّجَرَةِ اس درخت سے متعلق شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَ پس اخرج نکالا، اخرجہما ان دونوں کو نکالا، مما ان دونوں کو نکالا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا پس ان دونوں کو شیطان اس درخت سے پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا پس ان دونوں کو نکال دیا، مما کانا فیہ اس حال سے جس میں وہ لوگ تھے، مما جس اس سے، کانا فیہ کانا تھے، فیہ اس میں، مما کانا فیہ جس چیز میں وہ لوگ تھے۔ کس چیز میں تھے وہ لوگ؟ جنت میں تھے، خوشحالی میں تھے، منمانی کھانا تھا، منمانی لباس تھا، جو وہ چاہتے تھے وہ ان کو ملتا تھا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وہ خوشحال زندگی سے، وہ جنتی لائف سے ان کو نکال دیا۔ کیسے نکال دیا؟ اس درخت کے ذریعے نکال دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا شیطان نے جو ہے اس درخت سے ان کو پھسلا دیا ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اور قلنا ہم نے کہا، اہبطوا حبوط کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کے لیے، جو فلائٹ ہوتی نا، پلین جو ہوتا ہے جو لینڈ کرتا ہے، پلین لینڈنگ کو جی جہاز کے اترنے کو بھی حبوط کہتے ہیں، حبوط۔ اور کوئی بھی چیز جب اوپر سے نیچے کی طرف آئے تو اس کو حبوط کہیں گے، ٹھیک ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے کہا اتر جاؤ، اہبطوا اتر جاؤ، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بعضکم لبعض تم میں سے بعض، اب کون کون ہیں یہاں پر؟ یہاں پر ایک طرف ہے آدم اور حواء اور دوسری طرف ہے شیطان، تو تین لوگ کی بات ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ہم نے کہا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے عدو ہے، تم میں سے بعض۔ اب یہ پہلا بعض کون ہے جی؟ اس میں سے پہلا بعض شیطان ہے، دوسرے بعض آدم اور حواء ہے۔ فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یا پھر شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ یعنی شیطان تم میں سے بعض یعنی شیطان، لِبَعْضٍ عَدُوٌّ بعض کا دشمن ہے۔ اب اس میں دونوں طرف رخ ہم جا سکتے ہیں کہ دونوں آپس میں دشمن ہیں، یا پھر شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اور یہ میرے پاس راجح ہے یہ بات کہ شیطان بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہے، یعنی شیطان تمہارے لیے دشمن ہے۔ بعضکم لبعض عدو ولکم اور لا کے لیے، کم تمہارے، ولکم اور تمہارے لیے، ولکم فی الارض فی میں، الارض زمین، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے ہے زمین میں، مستقر اور تمہارے لیے ہے زمین میں، مستقر قرار سے ہے، یہ بولتے استقرار بولتے رہی، کیا کہتے ہیں؟ آنکھوں کا قرار کہتے ہیں، آنکھوں کا قرار، یعنی آدمی جب پریشان رہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس کو، تو اس کے دیدے ہلتے رہتے ہیں، جب سکون میں آ جاتا ہے تو آنکھوں کو قرار ہوتا ہے، دل مار لیتے رہتا ہے تو بولتے دل کو قرار آ گیا، سکون میں آ گیا دل۔ تو یہ قرار اور استقرار یعنی ٹھہراؤ، مستقر کہتے ہیں جس جگہ انسان کو رہنا ہے، مستقر جہاں پر انسان کے لیے ٹھہرنے کا مقام ہے اس کو مستقر کہیں گے، مستقر۔ وَمَتَاعٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اور زمین میں تمہارے لیے مستقر ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ اور تمہارے لیے متاع ہے، ساز و سامان ہے، جی کھانا ہے، پینا ہے، جانور ہے، جی مکان ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے چیزیں جو نیڈز ہوتے ہیں نا، زندگی کے ضرورتیں جو ہوتی ہیں، کپڑا ہے، کھانا ہے، دوا ہے، وغیرہ وغیرہ، وَمَتَاعٌ إِلَى حِين ایک مقررہ وقت تک کے لیے،
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ہے زمین میں رہنے کی جگہ اور ساز و سامان استعمال کرنے کے لیے، إِلَىٰ حِين ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ اب اس آیت سے شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا ایک خطاب بچپن میں سنا تھا، وہ فرمائے تھے اس خطاب میں کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، مستقر اور متاع یعنی ایک انسان کے لیے زمین پر رہنے کی جگہ، ومتاع اور اس کے ضروری سامان جو اس کے جینے کے لیے لگتا ہے، جو کھانا لگتا ہے، جو کپڑا لگتا ہے، جو دوائی لگتی ہے، جو تعلیم لگتی ہے، جو اس کے بیسک نیڈز ہوتے ہیں، یہ دو چیز کا بنیادی حق اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما دیا۔ جب انسان کو زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا، اسی دن سے اعلان فرمایا نا، دیکھیے اہبطوا کے ساتھ آیا، زمین پر اتر جاؤ اور زمین میں تمہارے لیے رہنے اور زندگی گزارنے کا سامان، یہ دو چیزیں تمہارے لیے مقرر ہے، تمہارے لیے مہیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو کبھی بھی ایسی نہیں بنائے گا کہ زمین کم پڑ جائے۔ جتنے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر پیدا فرماتا ہے، اتنے انسان خوشی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، خوشی کے ساتھ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ وہ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ اتنا ارینجمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کر دیتا ہے۔ اب انسان آ کے وہاں پر ظلم کرتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک آدمی ایک ہزار ایکڑ کا مالک ہوتا ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ کرائے کے مکان لینے کے بھی لائق نہیں ہوتا، فٹ پاتھوں پر زندگی گزار دیتا ہے، جنگلوں میں زندگی گزار دیتا ہے۔ جی، تو یہ تقسیم کی جو خرابی ہے یہ انسان کے ہاتھ میں دیا گیا، تو یہ خرابی اس کی وجہ سے ہے۔ یہ جو تصور ہوتا ہے کہ نہیں پاپولیشن بہت بڑھ جا رہا ہے تو اس زمین پہ رہیں گے کیسا، زمین پہ کھانا کم پڑ رہا ہے، زمین پہ پانی کم پڑ رہا ہے، زمین کم پڑ گئی ہے، نہیں، یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ یہ تقسیم کا کیا کہتے ہیں، نا انصافی ہے، تقسیم کے اندر ظلم ہے، آپ کی اطلاع کے لیے یہ جو گیہوں، چاول، شکر اور بیسک نیڈز کی جو قیمتیں بڑھتی ہے، یہ قیمتیں بڑھائی جاتی ہے، اس کی قلت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی علاقے میں قلت ہوتی ہے تو دوسرے علاقے میں کثرت ہوتی ہے، اس کو اگر یہاں کر دے تو پھر بیلنس ہو سکتا ہے وہ۔ جی، کسی علاقے میں آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ کچھ علاقے زمین پہ ایسے ہیں جو بہت زیادہ سرد ہے اور دوسرے علاقے بہت زیادہ گرم ہے، ایسا ہی ہوتا ہے ہر چیز کے اندر۔ زمین کبھی بھی رہنے والوں کے لیے کم پڑے ایسا نہیں، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک کمپنی، ایک مالدار جو ہے کئی لاکھ ایکڑ زمین قبضہ کر رہا ہے۔ یہ لفظ آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن یہ غلط لفظ نہیں کہہ رہا ہوں میں، یعنی 100 ایکڑ، 1000 ایکڑ نہیں، اب لاکھ ایکڑ تک بھی لوگ ایک آدمی اس کا مالک بن رہا ہے۔ جی، لوگ ایسے ہو رہے ہیں، اتنے مالدار ہو رہے ہیں لوگ، اور اتنی رفتار سے ان کا پیسہ بڑھ رہا ہے کہ ایک دن میں 40 50 کروڑ پر ڈے کے حساب سے کما رہے ہیں، اور ایک آدھ مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، ایسا سال ان کا ایسا ہی گزر رہا ہے، ہر روز 40 کروڑ 50 کروڑ ان کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، انبلیویبل پیسہ ان کے پاس ہے۔ اور دنیا کے جو ہے آپ صومالیہ اور سوڈان اور یوگانڈا اور کینیا، ان علاقوں میں چلے جائیں گے تو 70% سے اوپر عوام ایسی ہے جو دن میں ایک ٹائم کا کھانا بمشکل کھاتی ہے، دوسرے ٹائم کا ملنے کا سوچ نہیں سکتے۔ جی، دوسرے ٹائم کا کھانا ملنے کا، تو یہ کیا ہے؟ کیا پیسے کی کمی ہے؟ کیا کھانے کی کمی ہے؟ چاول کی کمی ہے؟ گیہوں کی کمی ہے؟ زمین کی کمی ہے؟ کمی کسی چیز کی نہیں ہے، کمی انسان کے اندر عدل و انصاف کرنے میں ہے۔ جی، عدل و انصاف کرنے میں کمی آتی ہے۔ تو یہاں پر ایک بیسک بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما دیتا ہے کہ زمین میں ہر ایک کو رہنے کے لیے اس کی زمین، اس کا گھر، اور اس کے لیے جو اس کے زندگی کی بیسک ضرورتیں ہوتی ہے وہ پوری ہونا اس کا بنیادی حق ہے۔ حاکم کہلانے کا لائق وہی انسان ہوگا جو آدمی کہے گا نا میں حکمران ہوں، میں علاقے کا MLA ہوں، MP ہوں، میں جو ہے منسٹر ہوں، میں گورنمنٹ بناتا ہوں۔ گورنمنٹ کہلانے کا حق اسی انسان کو حاصل ہے، وہی گورنمنٹ صحیح ہے جو اپنی رعایا کو یہ سب کچھ پرووائڈ کرے، فراہم کرے۔ جو حکومت کے دور میں لوگ کو رہنے کے لیے صحیح مکان نہ ملے، لوگوں کی بیسک ضرورتیں پوری نہ ہو، اب وہ بھلے وہ دین کا نام لے، ایمان کا نام لے، حب الوطنی کا نام لے، وہ نام 50 قسم کا لیتے رہے، وہ جھوٹے ہیں اور وہ فسادی ہے، وہ کرپٹ ہے۔
وہ کرپٹ ہے. یہ یعنی کوئی ہندوازم کے نام پہ ووٹ لے رہا ہے، کوئی مسلمان اسلام کے نام پہ ووٹ لے رہا ہے، یہ سب غلط ہے. یہ حکومت کرنے کے لائق وہی ہے، حکومت کرنے کے لائق، منسٹر بننے کے لائق اور نظام الحکم چلانے کے لائق کوئی ہندو یا مسلم یا سنی یا شیعہ یا دلت یا برہمن نہیں ہوتا ہے. جو انسان آپ کے لیے کھانا پرووائڈ کر سکے، جو انسان نوکری دے سکے، جو انسان مکان دے سکے، جو انسان آپ کے ہیومن لائف کے لیے جو بیسک نیڈز ہے، بنیادی ضرورتیں ہیں، وہ جو بنیادی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، اس کے لیے سسٹم بنا سکتا ہے، اس کو اچھے سے امپلیمنٹ کر سکتا ہے، وہی حکومت ہے اور اسی کو رہنا چاہیے، اسی کو رہنا چاہیے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، یہ الہی فیصلہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، بس وہی رہے، بس مستقر ومتاع إِلَىٰ حِينٍ. اب اس آیت کریمہ کے اندر اور بھی کئی باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم تیزی سے ان کو بیان کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک بنیادی بات حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اس میں جو آگاہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تاریخی واقعہ، ایک واقعہ تو ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدتنا حوا علیہ السلام، یعنی ہمارے ماں باپ، ہم سب کے ماں باپ جو ہیں آدم اور حوا علیہم السلام، ان کا جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا کرنا اور ان کو جنت میں رکھنا، پھر ابلیس کا وہاں پر پہنچنا اور ابلیس پہنچ کر شیطان ملعون جو ہے ان کو دھوکہ دے دینا، جی ان کو دھوکہ دے دینا. یہ جو ہے یہ صرف تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ آپ کو ملے گا قرآن کریم کے اندر، یہی واقعہ ملے گا بائبل میں، یہی واقعہ ملے گا تورات میں. الفاظ آگے پیچھے رہیں گے، حادثات تھوڑا آگے پیچھے رہیں گے. حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ قرآن کریم کے اندر تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے نقل کیا گیا ہے. واقعات تو بہت ہوئے ہیں کائنات کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ واقعات بیان کرتا ہے جس سے مقصد نصیحت حاصل کرنا ہے. لوگ نصیحت سے ہٹ کر دوسرے معاملات میں الجھ جاتے ہیں. جی واقعات ہوئے تھے، اس کو تو ہم کو ماننا ہے، اس کو تو ہم کو ماننا ہے، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، لیکن اب اس کے ڈیٹیل میں جا کر، جیسا کہ میں بہت سارے مباحث میں خود بھی دیکھا ہوں، میں خود بھی حضرت بھی لکھے ہیں، کچھ اشارے دیے ہیں، اور میں بھی جو ہے بہت ایسے انٹرنیٹ پر ایسے کالمز پڑھا ہوں اور ایسے بحثیں دیکھا ہوں، ڈیبیٹس دیکھا ہوں، جس میں یہ مناظرہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ درخت کون سا تھا، کیا چیز کا درخت تھا، وہ سیب کا درخت تھا یا گیہوں کا درخت تھا. یہ باضابطہ ڈیبیٹس ہے اس کے اوپر. جی کیا کھائے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ درخت کے قریب نہیں جانا فرمائے تھے تو وہ کون سا درخت تھا، اس کا کیا پھل تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. تو وہ پھل جو ہے سیب تھا، وہ پھل گیہوں تھا، وہ پھل فلانا تھا، وہ پھل کیا فرق پڑنا ہے اس سے. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ سیب تھا تو تم کیا کرو گے، اور اگر گیہوں تھا تو تم کیا کرو گے. یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ واقعہ لایا گیا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ اصل مقصود ہے وہاں پر. اب شیطان سے فائٹ دیکھیے آج ہم زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہندو مسلم آپس میں دشمن ہوتے جا رہے ہیں، دلت برہمن آپس میں دشمن ہوتے جا رہے ہیں، ایسٹرن ویسٹرن جو ہے آپس میں دشمن ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ اس کا دشمن اس کا جو ہے ہندوستانی پاکستانی آپس میں دشمن ہوتے جا رہے ہیں. یہ دشمنیاں ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ یہ دشمنیاں صحیح نہیں ہیں. سارے انسان ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں. تم جیسا آدم و حوا ساتھ میں تھے ویسے سارے انسان ساتھ میں رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دشمن تمہارا انسان نہیں ہے، دشمن تمہارا شیطان ہے، دشمن تمہارا شیطان ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم بھی اس سے دشمنی کرو، تم بھی اس سے دشمنی کرو، شیطان سے دشمنی کرو. شیطان سے دشمنی کرو گے تو ہم سنی سے دشمنی کر رہے ہیں، شیعہ سے دشمنی کر رہے ہیں، مسلمان سے دشمنی کر رہے ہیں، ہندو سے دشمنی کر رہے ہیں، انگریز سے دشمنی کر رہے ہیں. یہ دشمنی کرنے کے نہیں ہے. اگر ان میں کسی کو کیا کہتے ہیں ان میں سے کسی سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی کا اصلاح کرو. جہاں پر نالج نہیں ہے، علم کی جہالت کی وجہ سے غلطی ہو رہی تو جہالت کو دور کرو، علم کو پھیلاؤ، غلطی دور ہو جائیں گی، دشمنی ختم ہو جائے گی. اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ انصاف قائم کرو، دشمنیاں ختم ہو جائے گی. جس میں جو کمزوری ہے، ہر انسان کے اندر کچھ کمزوری رہتی ہے، وہ کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرو. مگر ہم کیا کر رہے ہیں، انسان سے دشمنی کر لیتے ہیں،
انسان سے دشمنی ہے۔ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر سے بھی نفرت نہیں کرنا ہے، اس کے کفر سے نفرت کرنا ہے۔ صوفیاء کرام اس کو کھل کر لکھتے ہیں، اولیاء اللہ اس کو کھل کے لکھے ہیں جی۔ چور سے دشمنی مت کرو، اس کی چوری سے نفرت کرو جی۔ اس کی جو چوری اس کے اندر ہے نا، وہ چوری اگر چلے جائے تو وہ ایک آپ کے میرے ویسا انسان ہے، وہ ایک اچھا انسان ہے، بلکہ ہم سے بھی اچھا انسان ہو سکتا ہے وہ، اگر اس کے اندر سے ظلم چلے جائے، اس کے اندر سے چوری چلے جائے، جھوٹ چلے جائے۔ تو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا جی۔ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یہ اتر جاؤ زمین پر، اور تمہارا اب مقابلہ شیطان سے ہے، اور شیطان تم کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے، اور اس کو چھوڑ کر ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ سیب تھا یا وہ جو ہے گیہوں تھا، وہ اور پتہ نہیں اور کیا کیا، اس میں لمبی چوڑی بحثیں ہیں، بالکل غیر ضروری ہے۔ اچھا، اس میں استدلال کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے تورات کی طرف چلے جاتے ہیں، کہ بائبل کی طرف، انجیل کی طرف چلے جاتے، کہتے بائبل میں یہ لکھا ہے، اس کی ڈیٹیل بائبل میں یہ ملتی ہے، اور وہ بائبل میں کئی چیزیں ایسے ملتی ہے جو قرآن سے تو نہیں ٹکراتی ہے لیکن حدیث شریف سے ٹکراتی ہے، حدیث شریف سے ٹکراتی ہے۔ اب یہاں پر کئی جو ہے عقلانی لوگ ہوتے ہیں جی، جو عقل کو زیادہ مانتے ہیں حدیث سے زیادہ، حدیث شریف سے زیادہ، بہت بڑی گمراہی ہے حدیث شریف سے زیادہ اپنے دماغ کو ماننا، بڑی گمراہی ہے۔ تو ایسے لوگ، اور بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو قرآنی کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، ایسے بہت سارے حضرات کو دیکھا گیا کہ یہ بائبل کے واقعات پڑھ کر اس سے امپریس ہونے لگ جاتے ہیں، امپریس ہونے لگ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی ڈیٹیل تو وہاں ملتی ہے، اس کی ڈیٹیل تو وہاں ملتی ہے۔ نہیں، دیکھو جو واقعات قرآن کریم میں آئے ہیں، سابق میں وہی واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ بائبل میں بھی بیان کیا ہے، اور سابق میں زبور میں بھی بیان کیا ہوگا، اور تورات میں بھی بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقامات پر بیان کیا، لیکن وہ کتابیں محفوظ نہیں رہی، اور وہ کتابوں میں ہم کو پتہ نہیں کہ کہاں پر اضافہ کیا گیا، کہاں پر کمی کی گئی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے، لا تکذبوا اہل الکتاب ولا تصدقوہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ اہل کتاب کو نہ تم، ہاں بالکل تم سچے ہو بھی مت بولو، اور تم جھوٹے ہو بھی مت بولو جی، کیونکہ ان کے پاس سے جو آ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی ہو جیسا اللہ نے نازل کیا، تو وہ سچ رہے گا اس صورت میں۔ اگر ہم ان کو جھوٹے کہہ دیں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے، اور اگر وہ جو پیش کر رہے ہیں اگر وہ چینج کیا ہوا لفظ ہے اور انہوں نے چینج کر کے وہ ہم کو بیان کیا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں ہم ان کو کہہ دیں گے کہ تم سچے ہو، اگر ہم ان کو کہہ دیے تو پھر وہ غلط بات کو ہم سچ کہہ دیے، تو یہ تو اللہ پہ الزام ہو گیا، جو اللہ نے نہیں کہا تھا ہم نے کہا، یہ اللہ نے کہا دیا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ ڈاؤٹ فل کلام ہے ان کا، ان کے کلام میں تبدیلیاں ہو گئے۔ سابق میں ہم اس پہ گفتگو کافی کر چکے ہیں۔ کوئی ایک نسخہ بھی، حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کوئی ایک سند صحیح بھی یہ لوگ نہیں بتا سکتے ان کے کتاب کی، ان کی کتاب کی کوئی سند نہیں بتا سکتے، چین آف ٹرانسمیشن جو ہوتا ہے وہ نہیں بتا سکتے یہ لوگ، ان کے نسخے آپس میں میچ نہیں ہوتے، وہاں کی بائبل الگ، یہاں کی بائبل الگ، وہاں کی تورات الگ، یہاں کی تورات الگ، تو یہ تو معاملہ ختم ہی ہو گیا۔ تو ان میں بہت ساری باتیں صحیح ہیں اور بہت ساری باتیں غلط ہے، تو اس کو نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، اس پر بس کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا وہ سچ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، جو انسانوں نے تبدیل کیا ہے اس کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کو قرآن کریم کافی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، بس ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم نصیحت کے لیے نازل فرمایا ہے، اس میں سے نصیحت لینا ہے، آرگیومنٹ میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب جو شیطان جو دشمن ہے ہمارا، اس سے متعلق ایک بات میں عرض کرتا ہوں۔ انسان کے اندر 3 قوتیں ہوتی ہیں، ایک قوت غضبی، ایک قوت شہوی جی، اور ایک قوت علمی۔ 3 قوتیں، یہ یاد رکھ لیجئے آپ، قوت غضبی ہے، قوت شہوی ہے، اور قوت علمی ہے۔ یہ 3 طاقتیں، 3 پاورز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ قوت غضبی جو ہے انسان کا غصہ، اس کا تعلی، اس کا کنٹرول حاصل کرنا، یہ جو قوت حاصل کرنے کا جو رہتا ہے، یہ قوت کا مقام جس میں انسان میں اس کا دل ہے۔ یہ قوت غضبی دل میں کیا کہتے ہیں، دل میں رہتی ہے، وہ اس کا پلیس جس میں انسان کے اندر دل میں ہے۔
اور قوت شہوی ہے، شہوات، کھانے کی شہوت ہوتی ہے، جماع کی شہوت ہوتی ہے، سونے کی شہوت ہوتی ہے، یہ جو باڈی کے ریکوائرمنٹس رہتے ہیں نا، یہ جو شہوتیں ہوتی ہیں، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، یہ جو شہوات ہوتے ہیں اس کا مقام ہوتا ہے لیور، کلیجہ بولتے ہیں نا، کلیجہ، جی کلیجہ، لیور کہتے ہیں. تو یہ جو لیور ہوتا ہے جی، یہ اس کا مقام ہے، جگر کہتے ہیں اس کو، جگر. تو یہ لیور ہے، جگر ہے، یہ مقام ہوتا ہے شہوات کا، یہ شہوات کا مقام ہوتا ہے جہاں پر خون بنتا ہے. اور تیسرا ہے قوت علمی، قوت علمی کا مقام جس میں انسان میں اس کا دماغ ہے، دماغ. علم یہاں پر ہے، غضب یہاں پر ہے دل میں، اور جگر میں شہوات ہے. یہ تین ارتکازات ہے، یہ تین ارتکازات ہے. قوت غضبی جو ہے اس پر حملہ کرتا ہے شیطان. میں یہ بہت سارا یہاں پر پڑھ چکا ہوں ڈیٹیل میں، اور میں اب آپ کو آسان سمجھا دے رہا ہوں، ایسا پڑھ پڑھ کے سمجھانے میں بہت وقت لگ جائے گا، میں آسان سمجھا دے رہا ہوں. قوت غضبی کے اوپر حملہ کرتا ہے شیطان، اور اس کو مس یوز کرتا ہے، اس کو مس یوز کرتا ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے. اور دوسری چیز ہے قوت شہوی، یہاں پر نفس امارہ، نفس امارہ انسان کو پریشان کرتی ہے، نفس امارہ. تو نفس امارہ جو ہے یہاں پر شہوات، انسان کو جو ہے بے حیائی کی طرف، بے تحاشا کھانے کی طرف، یہ خواہش یہ خواہش، لاکھوں کروڑوں روپے انسان کھانے پر خرچ کر رہا ہے، شوق پر تو یہ شہوات میں مبتلا کرنا یہاں پر نفس کا کام ہوتا ہے. جی یہ اچھا بھی ہوتا ہے اور یہ برا بھی ہوتا ہے. پہلی بات بتائیں، ہم شیطانی قوت دل پر حملہ کرتی ہے، یہ ہمیشہ بری ہی ہے، شیطان ہمیشہ برا ہی ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے. دوسری چیز ہے نفس. نفس کیا ہے؟ اچھا بھی ہوتا ہے، نفس برا بھی ہوتا ہے. نفس برا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی تربیت کیا جائے اور اس کی تزکیہ کیا جائے اور اس کو سنوارا جائے تو نفس سدھر بھی جاتا ہے. تو شہوات کو صحیح رخ پر ڈالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسرا علم. تیسرا علم ہے جو انسان کے دماغ میں رہتا ہے، علم. اور علم کا مرکز حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے. فرشتے جبرائیل علیہ السلام قوت علم والے ہیں، اور یہ ہمیشہ اچھے ہیں. جی عقل میں قوت علم ہے جو کہ جبرائیل علیہ السلام اس کا مرکز ہے، وہاں سے یہ چیز آتی ہے، اور یہ ہمیشہ اچھی ہے، ہمیشہ اچھی ہے. شہوات جگر، اس کا مقام جگر ہے، شہوات کا مقام جگر ہے، اور نفس اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور نفس برا ہوتا ہے لیکن سدھارنے سے سدھر جاتا ہے. قوت غضبی دل میں ہوتی ہے، اور یہ شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، شیطان اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور شیطان کبھی سدھرتا نہیں ہے. اب اس کا علاج کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس کا علاج کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کو ہکال دینا. جی شیطان کو ہکال دینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اس کو ہکال دینا، اس کو آنے نہیں دینا. نفس کو سدھارنا. قد افلح من زکاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، سدھار دیا. اور جبرائیل علیہ السلام مدد ہے، واسطہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انبیاء کو دیتا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرماتے کہ اے اللہ روح القدس سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حسان کی مدد فرما. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام واسطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا. اللہ تعالیٰ کی مدد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آتی ہے. لیکن اگر ان تینوں میں سے کسی ایک پر بھی اعتماد ہو جائے، ان تینوں میں سے کسی کو منزل مقصود سمجھ لیا جائے کہ بھئی یہ ہے ہمارا منزل، تو انسان وہاں پر گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے جب بزرگان دین ذکر کراتے ہیں جی، اس میں ایک 4 ضربی ذکر کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ گردن کی حرکت کو لوگ سمجھتے نہیں، اور طرح طرح کی باتیں کرتے کہ یہ کہاں سے آیا، وہ ہے یہ نہیں، اس میں کچھ کنسنٹریشن رہتا ہے. پہلا جب لا کہتے ہیں تو نیچے کی طرف، نیچے بائیں پیر کی طرف جاتے ہیں لا، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ شیطان کا ہم انکار کر رہے ہیں، شیطان ہمارا مقصد نہیں، شیطان ہٹا دو. دوسرا میں کہتے ہیں لا الہ، جب دوسری طرف آتے ہیں تو دائیں پیر کی طرف آتے ہیں، یعنی ہم نفس کو بھی نہیں مانتے، ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو شیطان بھی نہیں چاہیے. اگر یہ اللہ اور بندے کے درمیان یہ چیز حائل ہو سکتی ہے تو ہم کو شیطان نہیں چاہیے، ہم کو نفس نہیں چاہیے. لا الہ، تیسرا جو ضرب لگتی ہے وہ اوپر کی طرف، لا الہ،
جی یہ اوپر کی طرف، کندھے کی طرف، ادھر یہ ادھر اشارہ ہے، یہ فرشتوں کی طرف ہے۔ نہ ہم کو شیطان چاہیے، نہ ہم کو نفس چاہیے، نہ ہم کو فرشتہ چاہیے، کیونکہ اگر علم کو مقصد سمجھ لیا جائے اور روحانیت کو مقصد سمجھ لیا جائے تو وہ سب سے بڑا حجاب بن جاتا ہے بندے اور اللہ کے درمیان، کیونکہ فرشتہ ہو، علم ہو، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کا۔ اگر بندگی کرنے کے بجائے اسی کو مقصد سمجھ لیا جائے، جو لوگ علم پر اتراتے ہیں، ارے اس کو کیا معلوم، علم تو ہمارے پاس ہے، آؤ، یہ کیا ہے، یہ علم ہے لیکن حجاب بنا ہوا ہے۔ علم حجاب بن جاتا ہے، علم کور بن جاتا ہے، پردہ بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان۔ تعلق عبدیت کیا کہتے ہیں، عجز و انکساری چاہتی ہے، لیکن اگر علم کی وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے ہاں میرے پاس علم ہے، آؤ میں ماشاءاللہ الحمدللہ میں، جی یہ جو علم، تو یہ علم حجاب بن جاتا ہے۔ تو یہ حجاب والا علم نہیں چاہیے ہمارا مقصد، جی ہم کو شیطان نہیں چاہیے، ہم کو نفس نہیں چاہیے، ہم کو یہ حجاب لانے والا علم نہیں چاہیے جو اللہ تعالیٰ سے روکے۔ تو لا الہ، تینوں چیزوں کا انکار۔ لا الہ میں نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مقصود، ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے اس کے اندر، نہ شیطان ہمارا مقصد ہے، نہ نفس اور یہ دنیاوی زندگی ہمارا مقصد ہے۔ شیطان مرکز شر، سارے شر کا سنٹر، جی شیطان ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، نفس امارہ، یہ دنیاوی زندگی، یہ شہوات، کھانا پینا، یہ بھی ہمارا مقصد نہیں ہے، اور صرف علم حاصل کرنا بھی ہمارا مقصد نہیں۔ الا اللہ کی ضرب قلب پر لگتی ہے، الا اللہ، مقصد صرف اللہ ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مقصود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، مقصد صرف ایک ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے، یہ ذکر کی ایک تفصیل ہے